اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی اما بعد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ ہے ڈیزائرز کے حوالے سے اور انسانی جو خواہش ہے اس کے حوالے سے۔ یہ ٹاپک ہر بندے سے ریلیونٹ ہے ڈیفینیٹلی، وہ بندہ چاہے شادی شدہ ہے، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے، چاہے اس کی عمر کم ہے، یا یہاں تک کہ ایون اگر وہ ایڈلٹ ہے یا میچور بھی ہو گیا اپنی عمر میں، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایون بڑھاپے میں بھی اس چیز کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ میرے ذہن میں ہے کہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور خاص طور پہ ویلنٹائنز ڈے جو ہے آپ کے سامنے وہ بھی بالکل راؤنڈ دا کارنر ہے، اور اس حوالے سے کئی بھائیوں کے سوالات بھی، ایک سوال بیسکلی ہوتا ہے زیادہ نہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایڈریس کروں، اگر مجھے یاد رہا ورنہ مجھ سے یاد کروا دیجیے گا اور پوچھ لیجیے گا مجھ سے اینڈ میں، ٹھیک ہے۔ خواہشات نفس جو ہیں، جو انسانی ڈیزائرز ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھیں ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خواہشات رکھی کیوں ہیں انسان میں۔ اس کی بنیادی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کی ایگزسٹنس کے لیے اور بقا کے لیے اس دنیا میں ضروری ہیں، ان کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کی سیکشول ڈیزائر ہو، وہ آپ کی کچھ کھانے پینے کی ڈیزائر ہو، یعنی کھانے پینے کی خواہش، یا اسی طریقے سے آپ کی جسمانی، جس کو ہم نفسانی خواہش کہتے ہیں، وہ ہو، یہ سب اسینشیل ہیں ہماری ایگزسٹنس کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے۔ فار ایگزامپل، اگر انسان کھائے پیے نہ، یا انسان کو بھوک نہ لگے، تو آبویسلی انسان سروائیو نہیں کر سکتا، انسان کی باڈی گرو نہیں کر سکتی، یا انسان جو ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے اندر یہ سیکشول ڈیزائر نہ ہو تو آبویسلی انسان پھر وہ ریپروڈکشن نہیں ہوگی، اولاد آگے نہیں چلے گی، نسل نہیں چلے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان پھر وہ زیادہ دیر تک ہیومن ریس جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کی ایگزسٹنس کے لیے نیسیسری ہیں، اسی لیے خواہش کا ہونا بذات خود وہ غلط نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرے اندر سیکشول ڈیزائر ہے اور یہ قابل مذمت چیز ہے، یعنی اٹس سم تھنگ نیگیٹو، دیٹس ناٹ ٹرو۔ ہم میں سے کچھ لوگ بہت اس بارے میں سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ سینسٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ ایڈمٹ کرتے ہوئے کہ میرے اندر یہ ڈیزائر ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ ہمارے یار اور دوست ایسے ہوتے ہیں، جب ان سے کہتے ہیں ہاں بھائی شادی کا، کہتے ہیں نہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نہیں، سنا ہے کہ نہیں آپ نے بات، نہیں میں تو یار مجھے ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں تو اس کے بغیر بھی سروائیو کر لوں گا۔ تو اماں ابا بھی کہتے ہیں کہ بیٹا شادی کا نہیں، امی ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ جب بچہ اماں ابا سے کہہ دے کہ اماں جی شادی کی ضرورت ہے، تو اماں کہتی ہیں تجھے ضرورت ہے، بیٹا تو کیا کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ تو بندہ یہ سوچیے اماں جی آپ کو نہیں پتا کہ یہ انسان ہونے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو انسانیت کا پارٹ ہے، بینگ اے ہیومن، دس از سم تھنگ دیٹ از ایسوسیٹیڈ ود ہیومینٹی۔ اماں ابا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے بچے کو کچھ نہ ہو، اور شادی بھی بچہ جو ہے نا بغیر کسی ڈیزائر کے کرے، سبحان اللہ۔ تو یہ چیز پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، دس از ناٹ ٹرو اینڈ دس کین ناٹ ہیپن ایکچولی۔ اور اگر کسی کے ساتھ ہے تو اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی جو کہے نا ایسی بات کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوتا جی، تو ان سے کہیں پھر آپ کو معذرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جب ان کو شادی کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کوئی ایشو نہیں ابھی تک ہو سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار سروائیو کیسے کرتے ہو، کہتے ہیں مجھے کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے جو وہ یہ کہتے تھے ایسا بندہ جو شادی نہ کرے، کیونکہ ڈیزائر تو ہے، اور واقعی وہ اگر اس کے اندر ڈیزائر یعنی شادی نہ کرے تو دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو اس کا میڈیکل ایشو ہے، یا وہ اپنی اس ڈیزائر کو کسی غلط طریقے سے پورا کرتا ہے۔ ورنہ جو اگر ڈیزائر ہو اور ایسی ڈیزائر جو کہ ظاہر ہے بعض اوقات کنٹرول نہیں کی جا سکتی، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا، تو ایسی چیز جو ہے اس کے ساتھ کئی سالوں تک گزارا کرنا یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے دین کے اندر خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھا گیا، اور خیال یہ رکھا گیا کہ ایک بندہ جیسے ہی اس عمر کو پہنچے اور یہ ڈیزائر بھڑکنا شروع کرے، فوراً اس کو ایک وے دو کہ وہ اس کو وینٹ آؤٹ کر سکے۔ لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن اپنے بچوں سے کیا ہوتی ہے، ینگسٹر سے کیا ہوتی ہے کہ 15-20 سال وہ کیا کرے، ان کے ساتھ لڑے، 15-20 سال وہ ان کے ساتھ کیا کرے، لڑے۔ یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جو بہت ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں، اگرچہ اس کے ساتھ اور چیلنجز ایسوسیٹڈ ہیں۔ ظاہر ہے شادی
اس کے ساتھ اور چیلنجز ایسوسیٹیڈ ہیں, بندہ میچور نہیں ہے, فائنینشیل مسئلے ہیں, دیٹس ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل, ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن اس چیز کو ہلکا سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ یہ ایشو نہیں ہے اور یہ اس سے برداشت کیا جا سکتا ہے, اللہ معاف کرے, اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ مسائل موجود ہیں فحاشی اور عریانی کے. ٹھیک ہے, تو ہمارے دین نے فوراً انسان کی ضرورت ہے, فوراً ایک وے دیا اور ریکمینڈ کیا پیرنٹس کو اور ارج کیا کہ کیا کریں کہ فوراً اپنے بچے کو ایک حلال وے دیں تاکہ وہ لائبل ہو سکے, رسپانسبل ہو سکے, اس کے پاس یہ کوئی ایکسکیوز نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ابھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو ایکسکیوزز دیتے ہیں, میں کیا کروں جی, میں کیا کروں. ٹو بی ویری آنےسٹ, یہ تو آپ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ جو ان میرڈ ایکسکیوز دیتے ہیں, میرڈ اپنے آپ کو ایکسکیوز دیتے ہیں. میرڈ جو کپلز ہیں, اللہ نہ کرے جن کی آپس میں نہیں بنتی کچھ, وہ اپنے آپ کو ایکسکیوز دے رہے ہیں جب وہ ادھر ادھر کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں, ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہوتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں بہت زیادہ. تو میجورٹی آف دا ٹائمز کیا مسئلہ ہوتا ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے رہے اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں, چونکہ میری ضروریات ہیں میں کیسے پورا کروں, آئی ہیو ٹو گو ٹو سم ون ایلس. اور اللہ معاف کرے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس موبائل فونز اور یہ جو انٹرنیٹ ہے, اس نے ہمارے لیے یہ چیزیں بہت آسان کر دی. تو شیطان نے ہمیں بتایا کہ سولوشن کچھ نہیں ہے, یو ہیو ٹو بیئر اٹ, لیکن ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ غلط طریقے سے نکال سکتے ہو, اور وہ یہ. تو جائز سولوشنز شیطان نے ہمارے لیے وہ روک دی. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یاد رکھیے گا, جو اسلام کا اوور آل خواہش کے بارے میں, یہ نفسانی خواہش کے بارے میں جو ایک اپروچ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا دین اس کو کلی طور پہ روکتا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انسانی سروائیول کے لیے ضروری ہے, اس کو کلی طور پہ روکنا پہلی بات ہے ممکن نہیں ہے. اگر اسلام یہ کر دیتا تو پریکٹیکلی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا. اس کی مثال دیکھیے کرسچینٹی کے اندر. کرسچینٹی کے اندر فار ایگزامپل, یا ایسے ریلیجنز جہاں پہ موناسٹسزم کو بہت زیادہ پریکٹس کیا جاتا ہے. موناسٹسزم تصوف کی ایک فارم ہے کہ جس کے اندر جس میں یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ شادی نہ کرنا یہ پیورٹی ہے, شادی نہ کرنا یہ پیورٹی ہے, یہ ایک تصور ہے, اور شادی کرنا یہ امپیورٹی ہے. تو ایسے ریلیجنز جن کے اندر یہ چیزیں, یہ کانسیپٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے وہ شادی کو درست نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں وہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں, they need not to be engaged in such relationships. قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا, خاص طور پہ یہ کرسچنز کے بارے میں, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. اللہ نے کہا کہ یہ جو رہبانیت ہے, یہ جو مناسٹسزم ہے, ابتدعوها, یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا, اللہ کی ایکسپیکٹیشن ان سے نہیں تھی. اچھا ہوا یہ کہ کس لیے کیا, شروع میں انٹینشن کیا تھی, اچھی انٹینشن تھی کہ اسے کریں گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا, پاکیزگی کی زندگی گزاریں گے. لیکن ہوا یہ, اللہ کہتے ہیں یہ تقاضا ہی نہیں تھا میرا ان سے, بالکل غلط چیز پہ شیطان نے لگا دیا ان کو. شیطان نے کہا کہ اصل اللہ کا مقصود آپ سے یہ چیزیں چھوڑ دو, جو اصل گناہ تھے وہ نہیں چھڑوائے, یہ کاموں پہ لگا دیا. اللہ کہتے ہیں میری ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. چلے بہرحال اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کر دیے. پھر ہوا کیا, فما رعوها حق رعایتها. جب انہوں نے ان نیچرل اور ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوا, وہ پورا نہیں کر سکے, حق نہیں ادا کر سکے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے ایسے ریلیجنز ہیں جن کے اندر, یا جتنی ایسی کلاسز ہوتی ہیں سوسائٹی کی جہاں پہ اس طرح کے ہرڈلز کریٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کی خواہشات, اپنی جو نیچرل انسٹنکٹس ہیں, جو نیچرل ڈیزائرز ہیں, ان کو پورا نہیں کر سکتے, تو ان کے ہاں اللہ معاف کرے کرائم اور اس طرح کی برائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی وے ٹو وینٹ اٹ آؤٹ. ممکن نہیں ہے, مشکل ہے بہت زیادہ یار, سبحان اللہ. تو یہ عیسائیت کے جو خاص طور پہ جو ان کی کلرجی ہوتی ہے, ہر آبویسلی ان کے ہاں مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں جن کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے, جو شادی نہیں کر سکتے, ان کے ہاں یہ بہت زیادہ مسئلے ہیں. اور ایکسٹریم لیول کی پھر پرورژنز آ جاتی ہیں, نہ صرف کہ وہ اس کو جائے یعنی وہ نارمل, بلکہ پرورژنز پھر اللہ معاف کرے پیڈوفیلیا اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے ہمارے دین نے ڈیزائرز کو کبھی بھی کلی طور پہ روکا نہیں, بلکہ کرب کیا ہے. اللہ نے طریقہ بتایا, اللہ نے کہا نکالو, تمہاری ضرورت ہے بالکل پورا کرو, نکاح کرو, اور ایک سے نہیں پورا ہوتا, 2 کر لو, 2 نہیں تو 3 نہیں, 3 نہیں تو 4, ٹھیک ہے 4 کر لو. ساروں کی مسکراہٹ آ رہی ہے مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے مجھے پتا ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں یہ ساری باتیں سن کے. تو 4 میں بھی بڑا خوش ہو رہا ہوں بائی دی وے.
تو 4 جو ہیں اللہ کہتے ہیں 2 لیکن کرنا اس کے تھرو رسپانسبلٹی کے ساتھ. اچھا بات یاد رکھیے گا, یہی بیلنس ہے, یہی اعتدال ہے. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اصل میں خواہش اٹسیلف بری چیز نہیں ہے, لیکن خواہش کے پیچھے جو لوگ لگتے ہیں عام طور پہ, یا جس جب خواہش کو پورا کیا جاتا ہے تو اس وقت لوگ اعتدال نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, صحیح معنوں میں اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. مثال کے طور پہ خواہش ہے انسان کی, لیکن اس کا پورا کرنے کے اندر یا جو اس خواہش کو پورا بجا لانے میں انسان جو ہے وہ وہاں پہ پھر وہ اپنی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی راہ سے ہٹ جاتا ہے میجورٹی آف دا ٹائم. اسی لیے خواہشات کی پیروی کو عمومی طور پہ ہمارے دین نے ناپسند کیا. لیکن اگر جائز معنی میں خواہش کو پورا کیا جائے پھر تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن عام طور پہ لوگ اعتدال نہیں کر پاتے, اس کا حق نہیں ادا کر پاتے. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمومی طور پہ شریعت میں جب بھی خواہش کی پیروی کی بات آتی ہے تو ہمیشہ نیگیٹو سینس میں آتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی خواہش کے پیروی کرنے والوں کی بات کی ان کو مذمت کی ہے, ان کو ڈانٹا ہے, ان کو کریٹیسائز کیا گیا. اور جو لوگ اپنی خواہشات کو ان کے پیچھے نہیں چلتے ان کو پریز کیا گیا, جیسا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ, وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اس کو یاد ہے کہ میں نے اپنے رب کا سامنا کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے نفس کو اس نے خواہش کو پورا کرنے سے منع کر دی. تو ایک جائز خواہش کو پورا کرنے میں کیا حرج ہے بھی؟ مراد یہ ہے کہ غلط خواہشات کو پورا کرنے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو اللہ کہتے ہیں ایسا بندہ جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیتا ہے ان کے لیے جنت ہے, جنت ان کا ٹھکانہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی ڈیزائرز کا ہونا بری چیز نہیں ہے, ایز لانگ ایز ان ڈیزائرز کا طریقہ نکلنے کا یا وینٹ آؤٹ کرنے کا وہ درست ہو. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کچھ انہیلدی ڈیزائرز ہوتی ہیں بہرحال, اور وہ انسان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان کی ہر ڈیزائر اچھی ہوتی ہے یا نیوٹرل ہوتی ہے. جنرلی ڈیزائر نیوٹرل ہوتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. لیکن نیچرلی کچھ ڈیزائرز بائی ڈیفالٹ پوری ہوتی ہیں, انہیلدی ہو جاتی ہیں, یا پھر وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ انہیلدی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے کے اندر یہ ڈیزائر آ جاتی ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے. کچھ ایسے باقاعدہ ایسے کیسز ہوتے ہیں, کچھ ڈیزائرز کچھ لوگوں کے اندر ایسا ایک پرابلم ہوتی ہے کہ دے وانٹ ٹو کل سم ون, سائیکوز ہو جاتے ہیں. تو اب یہ انہیلدی ڈیزائر ہے. اسی طریقے سے سیکشول ڈیزائرز بھی بعض اوقات پرورژن کی طرف لے جاتی ہیں, اللہ معاف کرے, ہومو سیکشوالٹی کی طرف لے گئی, اسی طریقے سے پیڈوفیلیا کی طرف لے گئی, زوفیلیا کی طرف, یہ جو فیلیاز ہیں بڑے بڑے ایکسٹریم بیہیویئرز جو ہیں سیکشول بیہیویئرز ان کی طرف لے جاتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی شریعت نے ان سے, یہ انہیلدی ڈیزائرز ہیں, ان کو شریعت نے روکا ہے ہر حالت میں, اور اس سے انسان کو بچنا ہے. اس میں انسان کے پاس اختیار نہیں. اب ایک بندہ وہ ہومو سیکشول ہے فار ایگزامپل, ہومو سیکشول مراد یہ کہ اس کی ارجز ہیں کہ وہ ایک مرد کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتا ہے سیکشولی. تو ایسا بندہ, اب اس کے لیے شریعت نے کہا یہ تمہارے لیے امتحان ہے. تمہارے پاس کوئی وینٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ نہیں کہ تم کو کہ میں اس کو جائز, میں شادی کر کے کر لیتا ہوں, میں بھی کسی مرد سے شادی کر لیتا ہوں, حلال شادی, حلال وے سے نکال لیتا ہوں. ایسی بات نہیں. تو کچھ چیزوں کو شریعت نے ہر حالت میں روکا, اور اس میں انسان کی بقا اور خیر ہے, اور اس کے پیچھے چلنا جو ہے وہ انسان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا سچا جب تک کہ وہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ اس مطابق میں جو میں شریعت لے کے آیا ہوں اس کے مطابق نہ ہو جائے. تو اس سے پتہ چلا کہ خواہشات, ابن قیم نے یہ حدیث کوٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ خواہشات کا ہونا برا نہیں ہے, ایز لانگ ایز اس میں اعتدال ہو, افراط و تفریط نہ ہو, ایکسٹریمز نہ ہو, ایکسٹریمزم نہ ہو, اور ان کو صحیح معنی میں جو ہے وہ, یہ صحیح جو ان کا جائز طریقہ ہے ان کو پورا کرنے میں اس کا خیال رکھا جائے. اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں جو ڈیزائرز ہیں اس کے بارے میں, کس طریقے سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگین اس کو کس طریقے سے اعتدال پہ رکھ سکتے ہیں, ان کو کس طریقے سے کرب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کا خیال ضرور ہے. 2 چیزیں ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں یہ میرا تجربہ بھی ہے, اور جتنے میں نے کیسز لیے میرا تجربہ, اور I have reached the conclusion کہ خواہشات کو کنٹرول کرنا, چاہے سیکشول ڈیزائرز ہوں, جو مرضی ڈیزائرز ہوں, ان کو کنٹرول کرنے کا صرف تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے اور ایمان کے ساتھ ہے. اور ابن قیم کہتے ہیں 2 حاکم اللہ نے مقرر کیے ہیں, 2 گارڈینز ہیں انسان کے اوپر,
پہلا گارڈین ہے انسان کا عقل، انسان کا شعور، انسان کی عقل، اور دوسری چیز امام ابن قیم فرماتے ہیں انسان کا دین اور ایمان۔ یہ دو چیزوں کے علاوہ آپ کو ڈیزائر سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ میں یہ بتا میں نے یہ باقاعدہ ہر مطلب اوور دا پیریڈ آف ٹائم نمبر آف کیسز سے میں گزرا ہوں، یہی دو چیزیں ہیں جو آپ کو کسی طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ایک آپ نے اپنی عقل کو مضبوط کرنا ہے، اپنے برین کو ری وائر کرنا ہے ایک قسم کا، اپنی مینٹل اسٹرینتھ اور مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنا ہے، اور دوسری چیز آپ نے اپنے دین اور ایمان پہ کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھیں نہیں، یو کین ناٹ ڈو دیٹ، یو ول بی اوور ویلمڈ۔ تو امام ابن قیم کہتے ہیں دو حاکم اللہ نے مقرر کیے ہیں خواہشات کو، اور انسان کے سامنے جب بھی کوئی خواہش آئے تو انسان ان دو چیزوں کے سامنے اس کو پریزنٹ کرے، ان گارڈینز کے سامنے، اور ان کی روشنی کے اندر اس ڈیزائر کے ساتھ اپنا معاملہ کرے۔ یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اب آتے ہیں، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس کے ذریعے انسان اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول میں لا سکتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رسالہ ہے، غالباً وہ ان کی کسی کتاب کا ہی ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں اس میں سے ایکسٹریکٹ ہے قسم کا۔ اس کا نام ہے اسباب التخلص من الہوى، آئی ہوپ کہ میں صحیح نام اس کا لے رہا ہوں، کہ اپنی ڈیزائرز سے کس طریقے سے انسان، وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی ڈیزائرز کو اوورکم کر سکتے ہیں یا ان کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رسالہ ہے، اس میں تقریباً if I'm not wrong غالباً 50 کے قریب انہوں نے ویز بتائے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ آپس میں لنکڈ بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نا۔ تو میری کوشش ہوگی کہ آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ ان میں سے میں نے 17 کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ کافی چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں، تو جو مجھے سمجھ آئی موٹی موٹی ہے، وقت جتنا تقاضا ہے اس کے مطابق، باقی انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا انشاءاللہ، وہ بھی آپ دیکھیں، ویسے تو عربی میں ہے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ چھوٹا سا رسالہ ہے 40 پیجز کا، تو اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی چیز امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ عزم جو ہے وہ پہلی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور عزم انسان اللہ سے مانگتا بھی ہے اور انسان ڈیولپ بھی کرتا ہے۔ باقاعدہ ہمیں حدیث سنائی ہے کہ باقاعدہ صبح شام کے اذکار میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو، وہ اس دعا کو پڑھا کرے، ٹھیک ہے؟ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، ٹھیک ہے؟ واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ العجز جو ہے نا اور کسل، عجز کہتے ہیں حوصلہ پستی کو، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرا حوصلہ کمزور ہو، عزم میں تجھ سے مانگتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری چیز کیا ہے؟ کسل کہتے ہیں لیزینس کو، جسمانی کمزوری کو۔ تو جسمانی اکتاہٹ اور لیزینس، اس سے بھی پناہ مانگی، اور دوسری چیز حوصلے کی کمزوری، اور یہ دو چیزیں جو ہم سب سے زیادہ فیس کرتے ہیں، ہر بندے کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مجھ سے کنسسٹنسی نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ دو ہی چیزیں، یا تو عزم نہیں ہے آپ کی عزم میں کمی ہے، ول پاور میں کمی ہے، یا دوسری چیز کیا ہے؟ آپ لیزی، آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ کا دماغ تھک جاتا ہے، آپ کو تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں۔ دوسری بات ہے اپنے عزم کریں۔ یاد رکھیے گا عزم کو کانشیسلی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں عزم گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے تو ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ ہمیں عزم تو دے، لیکن یاد رکھیے گا عزم واقعی انسان ڈیولپ بھی کر سکتا ہے اپنے آپ کو، اپنے اگین یہ اٹس اباؤٹ ری وائرنگ یور برین۔ کس طرح کر سکتا ہے؟ کانشیسلی، شعور۔ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں واقعی پختہ ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 100% نہیں 70 to 80% تک انسان اس کو اچیو کر لیتا ہے، provided if you are truly sincere and you want to do it۔ فار ایگزامپل ایک بندہ اسموکنگ کرتا ہے، اور کئی مثالیں ایسی ہیں، کہتے ہیں مجھ سے اسموکنگ نہیں چھوڑی جاتی، لیکن we have numerous examples جس میں لوگوں نے باقاعدہ کوئٹ کیا ہے، when they quit it they don't do it، اور ہو جاتا ہے، they overcome it۔ اور کبھی ان سے اگر پہلے سوچیں، کبھی آپ ان سے ڈسکشن کریں، وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا میں نے کیسے چھوڑ دیا، مجھ سے نہیں لگتا تھا میں چھوڑ سکتا ہوں یہ۔ اسی طریقے سے پورنوگرافی کی ایڈکشن ہوگی، میں نے خود دیکھا لوگوں کو، پیپل وانٹ ٹو کوئٹ، دے کوئٹ اٹ، لیکن واقعی کہیں، عزم کریں کہ میں نے چھوڑنا ہے، آئی ول ڈو دیٹ، اپنے آپ کو کہیں، ملٹیپل ٹائمز کہیں
اور اگر آپ کی ڈیفیٹڈ مینٹالٹی ہے نا یار مجھے ہمارے بلکہ یہ بھی بعض ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کہنا نا کہ میں ایڈکٹ ہوں. اصل میں ایڈکشن جو ہے نا, ورڈ ایڈکٹ جو ہونا, پہلی بات تو یہ سائیکالوجی میں ورڈ یوز ہوتا ہے, یہ ایک پوری اس میں ڈیٹیل ہے کہ وٹ ایکچولی ایڈکشن مینس. ہمارے ہاں عام طور پہ ہر کمپلسو چیز کو یا جس سے انسان تھوڑی بہت obsession ہو یا پسند ہو انسان کی انکلینیشن, ہم اس کو ایڈکشن کہہ دیتے ہیں. ضروری نہیں وہ ایڈکشن ہو, ایڈکشن کا لیول کافی باہر ہائی ہوتا ہے جہاں پہ انسان جو ہے اس کے بغیر نارمل آپریٹ نہیں کر سکتا. میجورٹی آف دا ٹائم ہم کہتے ہیں جی ہم ڈیجیٹل میڈیا سے ایڈکٹ ہیں, ناٹ نیسسریلی. مثلا میں بھی ہوں, میں بہت یوز کرتا ہوں فون, لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ میں ایڈکٹ ہوں, میں الحمدللہ نہیں ہوں. مطلب مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب میں کام میں ہوتا ہوں تو میں موبائل یوز بھی نہیں کرتا, پورا دن میرا موبائل نہیں یوز ہوتا, اور میں اس کے بغیر نارمل زندگی. ایک دفعہ میں نے موبائل گھر چھوڑ گیا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے موبائل گھر چھوڑ دیتا ہوں, میں پورا دن اس کے بغیر رہتا ہوں. تو سروائیو, اور مجھے ایک ہوتا ہے نا مجھے بہت زیادہ انزائٹی ہو, میں پریشان ہوں, نہیں ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایڈکٹ نہیں ہوں. تو اپنے آپ کو یہ بار بار کہنا ہے کہ میں ایڈکٹ ہوں, مجھ سے نہیں چھوٹا جائے گا, مجھ سے یہ نہیں ہوگا. نہیں, کیوں نہیں ہوگا یار, میں ہوگا. اپنے آپ کو انسان فورس کرے, اپنے آپ کو, اور آپ دیکھیں آپ اپنے آپ سے کمیونیکیشن کرنا شروع کریں کہ میں کر سکتا ہوں, and I'll do that and I quit it. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ 100% نہ صحیح, آپ آہستہ آہستہ 70-80 پہ پہنچ جائیں گے. شروع میں شروع تک مشکل لگے گی, دوبارہ کریں, کرتے کرتے ایک وقت آئے گا you will reach 100% انشاءاللہ, اور آپ اسے اوورکم کر لیں. تو عزم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, اللہ سے مدد بھی مانگے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کہیں, اور ڈیفیٹڈ مینٹالٹی نہیں. باقاعدہ ایک سائیکولوجیکل ریسرچ ہے, ایک کتاب میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, کافی دیر پہلے میں نے پڑھی, تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ اسموکرز جو ہے نا, اس نے کہا دو مینٹالٹیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جیسے اسموکنگ کو کوئٹ کرنا نا, دو گروپس تھے, ان میں انہوں نے ریسرچ کی, انہوں نے مطلب مجھے ایگزیکٹ کو یاد نہیں کیس اسٹڈی کیا تھی. تو اس میں ایک کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ دے یوز دا ورڈ I'm going to quit smoking, I'm a smoker but I'm going to quit smoking. اور ایک بندے سے کہا I don't smoke, اگرچہ وہ اسموک کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جنہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا نا کہ I don't smoke, یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس پرسونا سے, اس پرسنالٹی سے, اس کیریکٹرسٹک سے دور کر دیا, ڈیٹیچ کیا اپنے ذہن میں, اگرچہ وہ یہ کام کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ they were able to overcome this problem. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ یار I'm not addicted to porn, I'm not doing that, I don't see it, I don't watch it, آپ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیں, آپ دیکھیے گا کہ you will actually overcome, start to think کہ یار یہ چیز میں overcome کر رہا ہوں. لیکن آپ کہیں گے نا کہ یار I watch porn, I'm an addict, لیکن I'm trying and making an effort, آپ یقین کریں گے آپ کے لیے مشکل ہوگا. سو ایک ڈیفیٹڈ مینٹالٹی جو ہے, اس کو چیز کو سوچیں کہ عزم کرنا بہت ضروری ہے. اگین اٹس اے ویری ڈفرنٹ ڈیٹیل ٹاپک. دوسری چیز جو ہے نا وہ ہمیں یہ بہرحال سمجھنا ہے اپنے آپ کو کہ اسی سے متعلق اور ایسوسیٹڈ ہے وہ صبر. صبر جو ہے پیشنس, اور یاد رکھیے گا صبر ہمیشہ کچھ مومنٹس کے لیے ہوتا ہے. صبر ہمیشہ کچھ مومنٹس, ایک مشکل کچھ لمحات ہوتے ہیں جس میں صرف آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے حبس النفس, اپنے نفس کو کنٹرول. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ ٹائم سپین جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ کچھ لمحات ہوتے ہیں. وہ آپ کو یہ نہیں کہ 2-3 گھنٹے صبر کرنا پڑتا ہے, نہ, اٹس جسٹ فیو مومنٹس. مثال کے طور پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, نیند آ رہی ہے, اذان ہو گئی فجر کی, آپ کی آنکھ کھل گئی ہے. اب فار ایگزامپل اگر آپ اپنے آپ کو کہیں گے نا یار میں اٹھتا ہوں, کرتے کرتے کیا ہوگا, سو جائیں گے, نماز نکل جائے گی. لیکن یو ہیو لائک 5 سیکنڈس, اور باقاعدہ اس پہ ریسرچز موجود ہیں. اگر اس 5 سیکنڈس کے اندر آپ ڈیسیجن کر کے اٹھ جاتے ہیں نا, all you need to do is just take that decision. مجھے یاد ہے کہ مجھ سے ایک کام نہیں ہو رہا تھا, بڑا میں تنگ ہوا تھا. اب وہ جس بندے سے کام کروانا تھا, کوئی پراپرٹی کا مسئلہ آپ کو پتا بڑے ہوتے ہیں, تو I was kind of procrastinate کر رہا تھا, اس کو میں پٹ آف کر رہا تھا اپنے دماغ سے. اب میں جا رہا تھا, اب میں نے ایک دن اپنا بڑا میں نے بنایا کہ آج میں نے وہ ضرور پراپرٹی ڈیلر کے پاس جانا, اس سے میں نے بات کرنی, معاملات کو ریزالو کرنے. اب میرے ذہن میں کام بھی تھے, میں نے کہا نہیں یار اس کو نہیں میں کر سکتا. میں اپنے آفس سے باہر نکلا, گاڑی نکالی تو لیفٹ سائڈ پہ میرا گھر تھا جہاں میرے جانے کو دل چاہتا تھا, اور رائٹ سائڈ پہ میں جاتا تو آفس تھا. تو میں نے کہا کہ بجائے اس پہ میں نے فوکس کرنے کے کہ میں نے اس سے جا کے ملنا ہے, میں نے سوچ لیا کہ میں نے رائٹ ٹرن لینا ہے. اور جب میں نے رائٹ ٹرن لے لیا, اب مجھے اوپر سے یو ٹرن لے کے واپس آنا پڑنا تھا. میں جب رائٹ ٹرن لے لیا, اگین دیٹ واز اٹ. اتنا مشکل تھا صرف, اور میں وہاں پہ گیا اس دن, میں نے سارے کام کر لیے, اللہ کا شکر. صرف رائٹ ٹرن, I had few seconds just to take that. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, رسول نے یہ دیکھیں حکمتیں, آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمة الأولى,
جو پہلا مومنٹ ہوتا ہے نا جس میں آپ کو ایکچولی صدمہ پہنچتا ہے یا آپ کے اوپر ایک چیلنج آتا ہے, اس وقت اگر آپ اوور کم کر لیتے ہیں نا, وہ ٹائم گزار لیتے ہیں نا, دین یو کین ڈو دیٹ. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم لنگر کرتے رہتے ہیں. تو صبر جو ہے یہ تلخ گھونٹ پینا, ابن قیم کہتے ہیں بہرحال یو نیڈ ٹو, اور یہ آپ یقین کریں کہ اپنے آپ کو انسان اکسٹم کر دینا ان چیزوں سے, تو یو کم ٹو دا کنکلوژن جس میں آپ یہ پورن ایڈکشنز اور یہ ساری انسان اوور کم کر لیتا ہے. اسی طریقے سے لڑکی کے ساتھ تعلق ہے, انسان ڈپریس ہو رہا ہے, اسے پتہ ہے کہ غلط کام ہے, لڑکی بھی جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ ناراض ہونے, سب کچھ ہے, انسان گندگی میں پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ. آل یو نیڈ از فیو سیکنڈس اینڈ فیو مسلس ٹو موو, جسٹ بلاک ہر. اور انسان پھر اس کے لیے کئی سال کوشش کرتا رہتا ہے, کئی مہینے کوشش کرتا ہے پلاننگ. یو ڈونٹ نیڈ دیٹ مچ پلاننگ. اس کے لیے آپ کو اتنا زیادہ سوچنا, کسی سے فتویٰ لینے کی, کسی سے گائیڈنس لینے کی, مشاورت لینے کی ضرورت. آل یو نیڈ از جسٹ فیو سیکنڈس اینڈ فیو مسلس ٹو ڈو واٹ, ٹو بلاک ہر. دیٹس اٹ, ڈن. اور یقین کریں کہ یار اتنا آسان, یہ نہ پتا چلے بعد میں جا کے سوری کر رہا ہوں, یار غلطی ہو گئی, سوری. میں تو اس کو بھی پتا چل جائے کہ یہ چلے مومنٹرلی, مجھے پتا یہ آگے آ جائے گا. نہیں, کولڈ ٹرکی کر کے اس کو بلاک کریں, ڈیلیٹ کریں, بلاک کر کے نمبر ڈیلیٹ کر کے ختم. سارے اپنی بوٹ بند کر لیں, اپنی بوٹس بند کر لیں, انشاءاللہ یو ول بی فائن. اتنا ہی ہوتا مشکل. مجھے یاد ہے کہ میں نے there was a time that I was addicted to, again I'm using the word addiction, but I was addicted to watching seasons دیکھنے کا مجھے بڑا شوق چڑھ گیا. میری امی ابو یہاں پہ نہیں تھے, میں اکیلا یہاں پہ رہتا تھا نانا نانی کے پاس, اور اگین پڑھنا تھا. پڑھنے کے بعد اگرچہ میرے پاس ٹائم کم ہوتا تھا, ویسے امی نے مجھے ماشاءاللہ بہت بزی کیا ہوا تھا, میں صبح سے لے کے شام تک, رات تک بزی ہوتا تھا, لیکن پھر بھی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی اکیلا ہوں, تو ہوتا یہ تھا کہ بہت زیادہ نا پھر بھی ٹائم بن جاتا تھا. تو میں کیا کرتا تھا, اپنے گھر کے اندر لیپ ٹاپ کے اوپر, انٹرنیٹ فری میں اویلیبل تھا ظاہر ہے, لیپ ٹاپ کے اوپر کیا کیا کہ سیزنز ڈاؤن لوڈنگ پہ لگائے. اس زمانے میں ٹورنٹ چلتے تھے, اب تو پتہ نہیں چلتے نہیں ہیں شاید, اب تو کوئی نہیں دیکھتا. تو ٹورنٹ کے اوپر میں نے لگائی ہوتی تھیں, سیزنز لگائے ہوتے تھے, 6 ایپیسوڈ, 10 ایپیسوڈ, موویز پہ موویز لگائی ہوتی تھیں. زیادہ تر سیزنز کا مجھے شوق تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نا بڑا ایک دن مجھے خیال ہے, میں نے کہا یار میں بہت زیادہ, اور آپ کو پتہ ہے پھر اس میں گندگی بھی بڑا آ جاتی ہیں سیزنز میں. اب اللہ کا شکر ہے, مطلب ایسا اس ٹائم میں نے پریکٹس کرنا شروع کر دیا تھا. مجھے احساس ہوتا تھا کہ یار یہ جو ہے نا اسے اوور کم کرنا ہے, کیونکہ بہرحال انسان پھر وقت کا ضیاع, پھر اننیسیسری اس میں اور باتیں اس میں موجود ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ایک ون آف مائی فیوریٹ سیزنس جو میں دیکھ رہا تھا, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں سر, میرا بھی فیوریٹ تھا. تو وہ ون آف مائی فیوریٹ سیزنس میں نے کیا کیا کہ آخری ایپیسوڈ سیزن فینالی رہ گئی, دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم. تو میں نے اپنے ایک دوست سے, ایک بھائی, اسے میں نے کہا کہ یار میں نا اس سے باہر نکلنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا واقعی تو نکلنا چاہتا ہے؟ اگین عزم والی بات آ گئی. کہتے واقعی نکلنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتا نہیں تو نہیں سیریس, تو نہیں نکل. کہتا نہیں میں نے کہا نہیں میں واقعی نکلنا چاہتا ہوں. کہتا ہاؤ سیریس؟ میں نے کہا آئی ایم ڈیڈ سیریس. اس نے کہا میرا ہاتھ پکڑ. میں نے ہاتھ پکڑا. کہتا مجھ سے وعدہ کر. میں نے کہا کیا؟ اور وعدہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تیرا آخری ایپیسوڈ رہتی ہے نا. میں نے کہا. میں نے کہا تو نے یہ نہیں دیکھنی. اور اس نے کہا تو نے کوئٹ کرنا بھی. میں نے کہا یار مجھے آخری دیکھنے دے, اس کے بعد کوئٹ کروں گا. لٹرلی میں نے اس سے یہ کہا, میں نے کہا مجھے آخری دیکھنے دے. اس نے کہا اگر تو واقعی سیریس ہے نا تو آخری ایپیسوڈ تو نے نہیں دیکھنی, تو یو ہیو ٹو کوئٹ اٹ رائٹ ناؤ. اور آپ یقین کریں سبحان اللہ, اینڈ ہی میڈ اے پرومس. اس نے مجھے کہتے میرے تجھے جاری نہیں دینا, تو یا تو کہ تو سیریس نہیں, تو سیریس نہیں, تو جا جا, تو اسے نہیں رکا رہے گا. میں نے کہا نہیں میں نے کہا یار ایک سے کیا فرق پڑتا. اس نے کہا بہت فرق پڑتا. اور آپ یقین کریں اس نے مجھ سے وعدہ لیا اس وقت, اس نے مجھے نہیں چھوڑا. اور میں نے وہ واقعی I could not imagine کہ میں وہ سیزن فینالی امیجن کریں کہ جس کے آپ کا آخری آپ کا ہوتا ہے, جس میں انسان کہتا ہے یار اس نے وہ والا جو ہے نا مجھ سے نہیں کروایا, اور میں نے آج تک وہ نہیں دیکھا. I quit. میں کر دیا کوئٹ, اینڈ I'm fine, میں زندہ ہوں. ٹھیک ہے, تو ایسا دیٹس عزم, جو باقی عزم ہے نا تو ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہی ہے صبر کو کچھ مومنٹس ہوتے ہیں, میں نے وعدہ کیا, یار اب میں وعدہ کر چکا ہوں, 3 روزے رکھنے پڑیں گے یا مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, مشکل کام ہے, کوئی بھی یار برداشت کرو. تو یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے, ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ لذت اور الم کا موازنہ. لذت اور الم جو ہے, یعنی جو آپ کو اس سے پلیجر ملنا, ظاہر ہے انسان ڈیزائرز کو کیوں پیچھے بھاگتا ہے؟ پلیجر کے لیے, مزہ آتا ہے, لذت ملتی ہے ڈیفینیٹلی.
لیکن اس کے بعد ایک گلٹ بھی ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے انسان کو, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے اندر فطرت ہے, ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ ذرا کمپیریزن کرو اس کا, کہ وہ جو لذت تمہیں ملنی ہے کتنے منٹس کے لیے, ہو سکتا ہے 5 سے 6 منٹ کے لیے. اور لٹرلی پورنوگرافی جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے کتنی کی ایڈکشن ہوتی ہے, کتنی دیر کا کام. ابھی ایسے والی ٹھیک ہے, اٹس جسٹ لائک اے میٹر آف فیو منٹس, لیکن اس کی ریگریٹ سبحان اللہ اتنی زیادہ ہوتی ہے. زنا کو بھی دیکھ لیں, کتنی دیر کی انسان کی لذت ہے, تھوڑی دیر کی, لیکن اس کا گلٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. آن دا کانٹری جو صبر ہے اس کی آپ دیکھیں, اس میں بھی آپ کو کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا ہے, وہاں پہ پلیجر کرنا ہے, یہاں پہ پلیجر چھوڑنا ہے, اتنا ٹائم ہی ہے, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اطمینان اور سکون ہے. تو یہ بات یاد رکھیے, ہمیشہ ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ذرا یہ سوچ لے یار کتنے منٹ کے لیے, واٹ کین آئی ڈو, اور اس کے بعد لٹرلی اور ہمیشہ ہمیشہ کا گلٹ پوری زندگی کے لیے انسان کے میں نے زنا کیا تھا, میں نے فلاں کیا تھا, میں نے پورنوگرافی کی وہ ایپیسوڈ دیکھ لی, میں نے فلاں میں نے پھر دوبارہ وہ دیکھ لیا. لٹرلی میرے پاس ایک بھائی آئے اور he started crying because of that. He was literally crying with tears کہ میں وعدہ کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں, پھر دوبارہ مجھ سے پھر I get him back into the porn and stuff like that. تو میں نے کہا کہ اب امیجن کریں کہ وہ بندہ, وہ اگر اپنے آپ کو یہ کہے, اگین ملٹیپل ریزن, ایک صرف چیز نہیں ہوتی, اٹ ورکس کہ آپ کو کون سی چیز زیادہ ان ویز میں سے, ہو سکتا ہے آپ کو سارے ویز بینیفیشل لگیں, ہو سکتا ہے آپ کو ایک دو ویز بینیفیشل لگیں, سم تھنگ دیٹ کین بی ریلیونٹ ٹو یو. تو اگر وہ یہ سوچے کہ یار اس کے بعد جو مجھے گلٹ اور تکلیف ہوتی ہے, جس میں باقاعدہ رات کو کہتا ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی, اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے, اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں دیکھا ہے. تو امیجن کریں یار میں فیو مومنٹس کے لیے پوری رات پہ جاگوں گا اور روتا رہوں گا اور تکلیف میں رہوں گا, یار جانے دو اس کو. اسی طریقے سے کھانے کی بات بھی ہے, کھانے کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ خواہش صرف تعلق انسان کی ڈیزائر کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں ایک کھانے کی ڈیزائر ہے اور ایک انسان کی جسمانی ڈیزائر ہے, سیکشول ڈیزائر ہے. کھانے کی ڈیزائر اور مال کی ڈیزائر, جب یہ اس طرح کی ڈیزائرز بڑھتی ہیں تو یہ کیا بن جاتی ہیں, ہرس بن جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے سیکشول ڈیزائر جب بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جائے, آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, تو یہ کیا بن جاتی ہیں, ہوس بن جاتی ہیں. ہوس اور ہرس ہی ہے نا دو چیزیں. کھانے کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں, انسان اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لے وہاں پہ, اور سوچے کہ بعد میں کھانے کے بعد جو اتنی گلٹ ہے, اور بعد میں جو میری اس کے بعد طبیعت خراب ہوگی, جسم پہ بوجھ آئے گا, اور بعد میں وہ پیٹ خراب, اور پھر وہ عجیب سا, یعنی وہ پورا ایک آپ کو پتہ ہے پروسیس کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد میں اس سے بچنے سے بہتر ہے کہ یار میں تھوڑا سا اپنے آپ کو یہیں پہ کنٹرول کر لوں. آگے ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عاقبت اندیشی, یعنی عاقبت اندیشی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذرا سوچے کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہے. یہ تو ہے نا کمپیریزن کرنا, ایک ہوتا ہے ویسے جنرلی سوچے کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہے. اگر اللہ معاف کرے میرا کسی عورت لڑکی کے ساتھ تعلق ہے, کیونکہ آپ سارے ماشاءاللہ بوائز بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس لیے آپ کو بات کروں, تو اگر میرا کسی فیمیل کے ساتھ تعلق ہے تو اللہ معاف کرے اس تعلق کے ورس کیسز کیا کیا اور اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں. ایک تو روحانی نقصانات ہیں, ریلیجس نقصانات ہیں, دوسرے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے پکڑا جاؤں اور گھر میں اماں جی جو ہے پکڑ کے پھر پینٹی لگائیں, بدنام ہو معاشرے میں, مطلب ملٹیپل نقصانات ہو سکتے ہیں نا. سو یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ آل آف دوز تھنگس. تو obviously جو بندہ اس طرح کی چیزیں سوچتا ہے, اینڈ دس ہیلپس ٹو بی ویری آنیسٹ, دس ہیلپس, یہ چیزیں بچاتی ہیں انسان کو واقعی ان چیزوں سے بچتا ہے انسان. ہم لوگ سمجھتے ہیں اس سے کیا نہیں, آپ سوچیں اس بارے میں, آپ سوچیں کہ کیا کیا نقصانات. پانچویں چیز ابن قیم کہتے ہیں کہ اپنے مقام اور مرتبے کا انسان خیال رکھے. انسان سوچے کہ یار میں مقام میں یہ واقعی am I like this person. امیجن کریں ذرا اپنے آپ کو ذرا ایک تھرڈ پرسن کے پرسپیکٹو پہ لے کے, سیکنڈ پرسن کے پرسپیکٹو پہ لے کے آئیں, اور اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں اپنے آپ سے, اور اپنی ایک پرسنالٹی سامنے کھڑے ہو کے ذرا دیکھیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں. دیکھیں ابھی میں ہوں نا, یا میں آپ ہیں, مجھے تو نہیں پتا آپ کیا کیا کرتے ہیں, نہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی آئسولیشن میں کیا کیا کرتا ہوں, لیکن آپ کو اپنے بارے میں پتا ہے اور مجھے میرے بارے میں پتا ہے. تو امیجن کریں کہ میری وہ پکچر جو ہے, جو میں حقیقت میں ہوں اور جو آپ حقیقت میں ہیں, ذرا اپنے آپ کو سوچیں کہ یہ بندہ اگر ایسا ہو تو میرے نزدیک وہ بندہ کیسا ہوگا. کسی بندے نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کیا آپ واقعی چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کی طرح کا ہو جائے؟ کیا آپ کبھی چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کی طرح کا ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں میں ایسا لڑکا ہوں, یا میں ایسا بندہ, میرا ایسا کردار اور گفتار ہے کہ میں چاہوں گا میرا بیٹا میری جیسا ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے آپ بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے, یقین کریں. یو ناٹ اے نارمل پرسن. لیکن اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بیٹا آپ کے جیسا بنے,
تو دین یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ میری کہاں کہاں پہ کمی ہے. یہ بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہے ایک انسان کا. ذرا سوچیں نا اپنے آپ کو, ذرا اپنے آپ کو سوچیں کہ یار اگر میں مجھے کسی بندے کے بارے میں یہ پتا چل جائے, اگر میں کسی اور کو ایسے دیکھ لوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو اپنا مقام اور مرتبہ, میں اتنا چھوٹا آدمی, میری حقیقت کیا ہے. تو انسان کو واقعی کیونکہ دیکھیں اس کا تعلق کیا ہوتا ہے, یہ انسان ہر بندہ نا اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے. ایک سیلف رسپیکٹ ہر بندے کی ہوتی ہے. دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں نا اوے نام نہ لیں, ٹھیک ہے نا, ایسی بات نہ کہیں. کوئی ہمیں غصہ غلط بات سختی سے بات کرے ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو we have a respect for ourselves. Everyone has. تو امیجن کریں کہ جب یہ کام کرنے سے, اب امیجن کریں کہ اپنے آپ کو پورن ایڈکٹ کے طور پہ ذرا دیکھیں, یا ایسے بندے کو جو لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا ہے, جو لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے, جس کا کردار نہیں ہے, گندا کردار ہے اس کا. اب ذرا اپنے آپ کو کہیں کہ میں ایسا بندہ, ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسنالٹیز نظر آتی ہیں. تو انسان کو یہ بڑا فرق پڑتا ہے. اپنے آپ کو ذرا سوچیں, اپنے پرسنالٹی کے بارے میں سوچیں کہ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو لک یو وانٹ ٹو فائنڈ یور سیلف. اسی طریقے سے ایک اور چیز ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پاک دامنی کی مٹھاس کو فیل کریں. جس طرح یہ اپوزٹ ہے نا کہ آپ نیگیٹو چیز کو اپنے بارے میں دیکھیں, اپنے بارے میں سوچیں, انسان کہے گا نہیں یار آئی وڈ نیور ڈو دیٹ, میں کبھی اپنے آپ کو اللہ معاف کرے کبھی سوچیں, جیسے مثال کے طور پہ جیسے کوئی بندہ ڈرگ ایڈکٹ ہے, اپنے بارے میں سوچے کہ اگر میں ایسا ہوتا, میں کہتا ہے اللہ معاف کرے. اس طریقے سے آپ کہیں کہ میں زانی ہوں, اللہ معاف کرے ایسا نہ ہوتا, میں بد کردار آدمی, اللہ معاف کرے ایسا نہ. اب اپوزٹ سوچیں ذرا, امیجن کریں کہ آپ بہت نیک ہیں, آپ کا کردار صاف ہے, آپ کے زبان سے اور آپ کی آنکھوں سے, آپ کے ہاتھوں سے کسی دوسرے کی عزت محفوظ ہے. ذرا امیجن کریں ایسی پرسنالٹی کو, آپ کہیں گے یار کیا پرسنالٹی ہے, یو وڈ وانٹ ٹو بی لائک دیٹ, رائٹ. تو ابن قیم کہتے ہیں پاک دامنی کی مٹھاس کو فیل کریں. یہ بڑی پرسنلائزڈ اور ایکسپیرینشیل چیزیں ہیں. اگین ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو, شاید آپ میں سے بھائیوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو, ٹرائی ٹو بی لائک دیٹ. یار ایوری ون وانٹس ٹو بی لائک دس پرسن. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایسا ہوں کہ میری آئسولیشن محفوظ ہو, میں بڑا نیک ہوں. وی آل فیل لائک دس, رائٹ. وی وانٹ ٹو بی لائک دیٹ, جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں. تو اس مٹھاس کو آپ فیل کریں, اور یہ خاص طور پہ کہ جس کے بارے میں آپ کو خیالات آ رہے ہیں اس کی برائی کے بارے میں سوچیں. ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بہت زیادہ سیکشولی obsessed ہیں, کسی لڑکی سے, تو ایک طریقہ جو بڑا پریکٹیکل, اور غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ جس لڑکی کے بارے میں آپ کو ڈیزائر آ رہی ہے نا کہ آپ نے اس سے جسمانی تعلق کرنا ہے یا کوئی کام قائم رکھنا ہے, تو اس کے لیے کریں یہ کہ آپ اس کی برائی کے بارے میں سوچیں, بری چیزوں کے بارے میں سوچیں, اس کی بدبو کے بارے میں سوچیں, یہ سوچیں کہ وہ باتھ روم میں جا کے کیسے کیا کرتی ہوگی. Literally when you would start thinking, you start disgusting that thing, or you would have feel like that, right? These are the ways that you can actually, یہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا. تو کبھی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں, اچھی چیزیں سوچتے ہیں, خوبصورتی سوچتے ہیں. اب آپ نکلنا چاہ رہے ہیں, اب اس سے الٹا سوچیں ذرا اس لڑکی کے بارے میں. آپ کو کوئی لڑکی بہت اٹریکٹ کر رہی ہے اور آپ بس پاگل ہو رہے ہیں اس کے پیچھے. اگین اب آپ نے ہمیشہ نہیں سوچنا شروع کر دینا, ویسے یہ جب مسئلہ ہو, جب آپ فتنے کا شکار ہو. اسی طریقے سے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں, مردوں کی ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. تو اللہ معاف کرے جب اس طرح کی بندی چیزیں سوچتا ہے تو بہت زیادہ, بہرحال یہ ابن قیم نے فرمایا. آگے چلتے ہیں جی. اگلی چیز جو خاص طور پہ ابن قیم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کی چالوں کو سمجھنا, اور یہ اپنے آپ کو شعور دلانا کہ شیطان کے ساتھ اس کی ایک جنگ ہے. روزانہ شیطان جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑے گا, اور اس کے چور دروازوں کے بارے میں جانیں. دیکھیے یاد رکھیے کہ شیطان کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ زنا کرو. شیطان کبھی نہیں کہے گا آپ کو کہ دعا نماز نہ پڑھو. یہ وہ بات نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو اس کی اہمیت کا پتا ہے, اور اگر میں اس پروپوزل کے ساتھ جاؤں گا تو یہ کبھی اس کو قبول نہیں کرے گا. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جانی نماز پڑھنی ہے, تو نے پڑھنی ہے نماز, لیکن تھوڑی دیر بعد. ٹھیک ہے, یہ چال ہے اس کی. یہ چال نہیں ہے اس کی کہ نماز نہیں پڑھنی. یہ تو چال ہی نہیں ہوئی, یہ واقعی چال نہیں ہے. چال ہوتی ہے سم تھنگ جس کے اندر وہ آپ کو ٹریپ کر سکے. اسی طریقے سے وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ نے اس لڑکی سے بات اس لیے کرنی ہے کہ آپ نے زنا کرنا, کبھی نہیں کہے گا آپ کو. جانی ہیلپ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اسائنمنٹ کرنی ہے, خدمت خلق کا جذبہ لے کے آؤ اپنے اندر. کیا خیال ہے, خدمت خلق کرنی ہے یار. اکیلی بچارہ دل ٹوٹا ہوا ہے, اس کا دل جوڑنا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ سے یہ کام کروائے گا.
یاد رکھیے گا ولا تتبعوا خطوات، شیطان ہمیشہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، شیطان از موسٹ پیشنٹ، شیطان جتنا پیشنٹ اور صبر والا ہے نا اتنا ہم نہیں ہے، اللہ معاف کرے. آپ امیجن نہیں کر سکتے شیطان کتنا صبر والا ہے، اور ہی از ایکسپیرینسڈ ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ یو کین ناٹ امیجن. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک گیٹنگ مور اینڈ مور ایکسپیرینس ایوری ڈے ود ایوری کیس. ہی نوز کہ اس نے کیا کرنا ہے. وہ آج کل ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں نا، بڑے مشہور ہیں. تو میں آج کل وہ اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ ڈیٹا سائنٹسٹ والوں کی نا میں دیکھ رہا تھا کچھ چیزیں پچھلے دنوں. تو میں نے کیا دیکھا، وہ بڑی پریڈکشن کہ جی ہم یہ بھی پریڈکٹ کر لیں گے، ہم یہ بھی پریڈکٹ کریں گے کہ آپ کے شوز میں کیا ہوگا، کتنے ویوز آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اب ظاہر ہے پریڈکشنز کس لیے جی؟ پاسٹ کو دیکھ کے، ریپیٹڈ بیہیویئرس کو دیکھ کے. بہت کچھ ہے اور کئی چیزیں واقعی ایسے ہو رہی ہیں کیونکہ انسان ظاہر ہے ایک ریپیٹڈ بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ زیادہ لائکلی ہوتا ہے کہ وہ انسان اسی کے مطابق کرے گا. تو امیجن کریں شیطان کو کتنا زیادہ انٹیلیجنس ہے اس کے پاس. اس کو پتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اوپر یہ حربہ استعمال کیا، وہ نہیں بچ سکے تو یہ کیسے بچ جائے گا. تو شیطان کو آپ ہلکا نہ لیں، شیطان کے ساتھ جنگ کریں. آپ اس فیکٹر کو ذرا ذہن میں رکھیں. اور ابن قیم کہتے ہیں ان کے چور دروازوں کے بارے میں پڑھیں، سیکھیں، علم حاصل کریں، جانیں. آپ یقین کریں آپ ہل جائیں گے. جیسے کہ وہ برسیسا کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ. ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان سے شیطان 99 نیکیاں کرواتا ہے تاکہ وہ اسے ایک گناہ کروا سکے. یہ بہت بڑی چیز ہے یار. امیجن کا شیطان از ناٹ ایزی. اور خاص طور پہ سیکشول ڈیزائرز تو شیطان کے دس از ماسٹر اس میں ماسٹر ہے وہ. تو فحاشی کے جو کام ہے یہ شیطان کی سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے اور ہمارا سب سے ویک پوائنٹ ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز خاص طور پہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح کا رویہ، اگین کافی چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو خیال رکھے. ظاہر ہے یہ انسان کا مقام انسان سوچے کہ مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا، میں مسجود ملائکہ ہوں، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، میرا اتنا مقام ہے اور میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں یا میں اس طرح کے گندے کام کر رہا ہوں، میں اس طرح کی برائیوں میں پڑا ہوں. اور پھر جیسے کہ یہ حیوانات کی مشابہت ہے اس میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، ان کی مثال ایسی جیسے کتے کی مثال ہے. اللہ معاف کرے. اور خاص طور پہ یہ ڈیزائرز کو فلفل کرنا اور اس کے بارے میں جو انسان کی شہوت ہوتی ہے یقیناً یہ ایک قسم کی نا بالکل اینیملسٹک بیہیویئر ہے. خاص طور پہ جب اس میں ایکسٹریمز آ جاتی ہیں، جب انکنٹرولڈ انسان اپنی ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے پھر وہ اینیملسٹک بیہیویئر میں آ جاتا ہے. اور پھر جانوروں کے ساتھ اس کی مشابہت ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. اور وہ بھی کام کرتا ہے جو جانور بھی بعض اوقات نہیں کرتے. اس گندگی تک انسان پہنچ جاتا ہے. آپ اللہ معاف کرے کبھی فیٹش وغیرہ دیکھیں، ان کے نہ دیکھیے گا دیکھیں مطلب یہ کہ اس کے بارے میں ذرا جانیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے فیٹش بیہیویئر ہوتے ہیں اور انسان کیا کیا کام کرتا ہے. اللہ معاف کرے. ڈسکسٹنگ. ایک مجھے یاد ہے میں بہت پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی اس طرح کی پورن وغیرہ کی چیزوں سے اللہ نے بچایا. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کا احسان ہے، یقین کریں انسان کی کوئی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک زمانے میں نا یہ یوٹیوب پہ ایک سیریز آئی تھی، اللہ معاف کرے میں نے وہ دیکھی تھی. اگرچہ وہ چونکہ گوروں نے بنائی ہوئی تھی تو اس کے اندر انہوں نے کافی چیزیں اوپن اور اس میں وہ اللہ معاف کرے پرائیویٹ پارٹس بھی دکھاتے ہیں، سارا کچھ وہ نارمل. لیکن نا وہ اس وقت مجھے احساس ہوا یہ کتنی ڈسکسٹنگ دنیا ہے اور یہ کتنی ڈسکسٹنگ چیز ہے. اور آج تک مجھے اس کی ڈسکسٹ جو ہے نا آئی لٹرلی فیل اباؤٹ اٹ. اور مجھے نا ایسا تھا جس طرح انسان کو یہ سٹول ہوتا ہے نا فیسز، سبحان اللہ، جس طرح کی ویسی ڈسکسٹنگ فیل ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے ایسے خیالات ہونے یار یہ اتنی گندی چیز ہے. اور ہم اس کو پتہ نہیں اتنے پاکیزہ رشتہ جو میاں بیوی کا ہوتا ہے آپس میں جو جسمانی تعلق ہوتا ہے بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے اور بڑے اس کے عظیم مقاصد ہیں. قرآن مجید نے اس کو سکون کا، اللہ نے کہا یہ نکاح کی ایک بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. ہم نے پچھلی دفعہ ایک سیشن میں بات کی تھی کہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. تو یہ جو پورن اور اس طرح کی گندگی ہے یہ اتنی گندی چیز ہے. پھر اس میں ایکسپلائٹیشن، اس میں پھر اللہ معاف کرے عورتوں کی جو حقارت اور اس طریقے سے عجیب. تو انسان کبھی غور کرے کہ یہ کتنا گندگی ہے اور انسان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو انسان ان چیزوں سے خود ہی دور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے بارے میں خیال رکھے، آگ کے بارے میں. سبحان اللہ، یہ جو بندہ جہنم جس بندے کو ڈرا دے نا وہ بہت بڑا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری کی حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کو 2 دفعہ معراج کروائی گئی. ایک معراج اللہ کے رسول کو جسمانی طور پہ ہوئی اور ایک معراج خواب کی صورت میں ہوئی تھی. دونوں ہوئی تھی. خواب کی صورت میں ایک دفعہ فرشتے لے کے گئے، آپ کو اٹھایا اور لے گئے
تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے جہنم اور جنت کی سیر کروائی گئی. تو جہنم کی وہ پورا لمبی حدیث ہے، بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آیا، ایک تندور کے پاس سے گزرا. جہنم کے اندر تندور ہیں، امیجن کریں، جہنم کے اندر تندور. اور کہتے ہیں اس تندور کے اندر میں نے دیکھا تو مجھے بہت سی چیخو پکار کی آواز آئی. تو میں اس کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا، وہاں پہ مرد اور عورت، ننگے مرد اور عورت آپس میں موجود تھے، اور آگ ان کو نیچے سے کھا رہی تھی. نیچے سے تندور ہوتا ہے نا، آپ امیجن کریں کہ تندور ہے، اس کے اندر آپ لوگوں کو ڈال دیں، کھڑا کر دیں بڑے سے تندور میں، اور نیچے سے آگ جلا دیں، اور وہ چیخ رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے پوچھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے، من ہؤلاء، یہ کون ہیں؟ تو بعد میں آپ نے پہلے کہا آگے چلیں، وہ فرشتے جو جبریل کہہ رہے تھے وہ فرشتوں سے پوچھا، تو جبریل نے کہا آپ آگے چلیں. تو بعد میں بتایا کہ بیسیکلی یہ زانی لوگ، زانی مرد اور عورت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ زنا اتنی بڑی، خاص طور پہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ غالباً پتہ نہیں کسی سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر ایک بندے نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی ہو نا، دن رات اللہ کی عبادت کی ہو، اس نے دن رات، راتوں کو عبادت اور صبح اس نے روزے رکھے ہوں، وہ اگر ایک زنا کر دیتا ہے نا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے وہ 40 سال کی عبادت ختم کر دی. میں آپ کو اس کا قول ڈھونڈ کے بتا دوں گا، یہ کسی کا قول ہے کسی سلف میں سے. اتنا یہ گندا گناہ ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی امیجن کریں کہ اس کی گریوٹی کیا ہے اس گناہ کی. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ وہ جو خاتون تھی عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے کیا کہا تھا؟ پہلے اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یہ گناہ کرو. پہلا تو واقعہ نا ہمیں تو یہاں تک پتہ ہے کہ ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بچا لیا. بچانے کے بعد ہوا یہ کہ وہ معاملہ وہاں تک ختم نہیں ہو گیا تھا. اس خاتون نے ملٹیپل اٹیمپٹس کی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ اگر آپ سورہ یوسف کی اگلا رکوع پڑھیں تو اس کے اندر ڈیٹیل موجود ہے کہ وہ جو خواتین تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ کاٹے تھے، تو اس خاتون نے پتہ کیا کہا تھا اس کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، کہ یہ ہے وہ بندہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ میں اس کی محبت اور اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہوں. تو میرا مذاق اڑاتی تھی کہ یہ غلام کے اوپر فدا ہوئی پڑی ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو ورغلایا تھا. اب دیکھو کس لیول کا بندہ ہے، اس کے لیے تو جتنا مرضی ذلیل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. یعنی وہ ما ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک، یعنی حضرت یوسف کی پرسنالٹی کو دیکھ کے اس نے کہا کہ اس کے لیے اگرچہ یہ غلام ہے لیکن اس کا جو پرسنالٹی اور اس کا کیریکٹر اتنا یہ عظیم آدمی ہے کہ اس کے لیے تو مجھے نیچے ہونے میں کوئی حرج نہیں، تمہیں بھی نہیں. آگے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّهُ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ. انہوں نے کہا کہ میں اس کو کوشش کروں، میں اس کو مزید ورغلاؤں گی، میں اس کو فورس کروں گی کہ یہ کام میرے ساتھ کرے. اگر نہیں کرے گا تو پھر میں کروں گا اس کو یا تو ذلیل کروا دوں گی یا کیا کروں گی، اس کو میں جیل میں پھینکوا دوں. اور حضرت یوسف کو پتا تھا، اور وہ خواتین بھی ساتھ مل گئیں، وہ خواتین نے بھی مل کے چال کی، کیونکہ آگے قرآن مجید میں اینڈ پہ آتا ہے، اس میں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف نے کہا تھا کہ انہوں نے جو عورتوں نے میرے ساتھ چال چلی تھی، یہ عورتیں ساری شامل تھیں، یہ ایک عورت نہیں تھی. امیجن کریں. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے کیا کہا؟ حضرت یوسف نے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، قال رب السجن احب الی مما یدعون. اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، علماء کہتے ہیں کئی سالوں تک اس قید خانے کے اندر موجود تھے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جیل کی زندگی کتنی گندی زندگی ہوتی، کتنی تکلیف دہ زندگی ہوتی، سائیکولوجیکل ٹارچر ہوتا ہے کتنا زیادہ. اتنی تکلیف کو امیجن کریں. اور حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ جس کی طرف یہ بلا رہی ہے، جیل کی تکلیفیں اور کئی سالوں کی جیل کی تکلیفیں، وہ اس کے سامنے چھوٹی ہیں، گناہ اتنا بڑا ہے. امیجن کریں کہ وہ گناہ کتنا بڑا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے جب ایک بندہ اس کی بندی کے ساتھ زنا کرتا ہے. سب سے زیادہ اگر اللہ کو غیرت آتی ہے نا تو اس بات پہ آتی ہے. امیجن کریں کہ اللہ کو اتنی غیرت آتی، اس وقت انسان اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت میں آ رہے ہوتے ہیں اپنے بندے کو، جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اس کی بندی کے ساتھ زنا کر رہا. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ مرد اور عورت زنا کر رہے تھے، ایمان ان کے جسم سے نکل جاتا ہے، ایمان ان کے دل سے نکل جاتا ہے. اس وقت زنا کے وقت ایک بندہ مومن نہیں ہوتا، مرد اور عورت. یہ چھوٹی نہیں ہے. اب ذرا ان حقائق کو پڑھیں آپ ان کے بارے میں تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے. یقین کریں. پھر انسان سوچے کہ یار کیا از اٹ ورتھ اٹ؟
خاص طور پہ جب میرے پاس حلال طریقے موجود ہیں. از اٹ ریئلی ورتھ اٹ؟ سبحان اللہ. اس کے علاوہ ایک اور چیز خاص طور پہ ابن قیم فرماتے ہیں, 2-3 بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, بات لمبی ہوگی. ابن قیم کہتے ہیں جب انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے نا, تو انسان جتنی زیادہ اپنی خواہشات کا انکار کرتا ہے, اتنی زیادہ انسان کی نفس کو اور انسان کے اندر عزم اور قوت پیدا ہوتی ہے. The more you actually deny your desires or control them, the more strong you become, the stronger you become in fact. جتنا آپ اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرتے ہیں, جتنا ان کا انکار کرتے ہیں, اتنا ہی زیادہ انسان کو کیا ملتا ہے؟ طاقت ملتی ہے. مثال کے طور پہ آپ اس طرح کے ایک کام کو ڈینائی کریں گے نا, ایک دفعہ آپ نے if you are addicted to, آپ کسی برائی میں پڑنا چاہتے ہیں, کسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق, آپ اس کو ایک دفعہ روکتے ہیں, نہ کرتے ہیں, اگلی دفعہ نہ کرنا آسان ہوتا ہے, اس سے اگلی اور آسان ہوتا ہے. آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے یو بیکم سو اسٹرانگ کہ آپ کے لیے پھر کرنا, اوور کم کرنا ایزی ہو جاتا ہے. حالانکہ ہمارے ہاں الٹ سمجھا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یار ہم اپنی ڈیزائرز کو نہ کریں گے تو کیا ہوگا, وہ بڑھ جائیں گی اور ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ہمارا فلسفہ یہ دین کا کہ ڈیزائرز کو جتنا زیادہ کنٹرول کیا جاتا ہے, اتنا زیادہ انسان کو اسٹرینتھ ملتی ہے, ایمانی اسٹرینتھ, اور اتنی زیادہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ ہمارا فلسفہ ہے, ابن قیم نے فرمایا, جبکہ عام طور پہ اس کے الٹ سمجھا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا, ابن قیم کہتے ہیں یہ بھی اس بات کا شعور انسان رکھے کہ خواہشات جو ہیں ڈیزائرز پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی. انسان کہتا ہے یار اچھا میں اتنا زیادہ مر رہا ہوں, میں ایک دفعہ کر لیتا ہوں, اس کے بعد نہیں کروں گا, ایٹ لیسٹ مجھے پتا چل جائے گا, میری پیاس بجھ جائے گی. آپ کی سوچ ہے. خواہشات پوری کرنے سے پیاس بجھتی نہیں, بڑھتی ہے. یہ ابن قیم نے فرمایا. امیجن کریں ذرا, یعنی اف یو تھنک کہ میں ذرا بس ایک یہ پوائنٹ کا کلپ دیکھ لیتا ہوں تاکہ میری وہ پوری ہو جائے, میں دوبارہ نہیں دیکھوں گا. ابن قیم کہتے ہیں the more you do it the more likely it will become. ڈیزائرز کو پورا کرنا. تو if you are engaged with one girl اور آپ اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں, تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میرا یہ نہیں, you will go more. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹینڈنسی is actually psychologically proven. پورنوگرافی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بورڈم کا, پتا نا آپ کو اس فینومینا کا, انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس پہ بھی بات کریں گے. پورنوگرافی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ بورڈم کا ہوتا ہے کہ اگر انسان کنسسٹنٹلی پورن دیکھتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان بور ہو جاتا ہے, پھر ہی وانٹس ٹو ٹرائی سم تھنگ نیو. پھر اللہ معاف کرے, پھر کیا ہوتے ہیں, پھر پرورژن کے لیول سٹارٹ ہوتے ہیں. دس از سائیکولوجیکل اسٹڈی ہے, اور کئی لوگ اس تک پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی انوالوڈ ہے اس چیز میں اور وہ نہیں پہنچا تو ابھی روک لیں. the more you become, the desire بڑھتی رہتی ہے اور وہ پرورژن کی طرف آتی ہے. اور آخری چیز جو اس میں سے میں نے کی وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نا پھر توفیق کے دروازے بند کر دیتے ہیں. بعض اوقات اگر انسان خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے نا, تو انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق کے, اچھائی کے توفیق کے, نیکی کی توفیق اللہ بند کر دیتے ہیں, اور محرومی کے دروازے انسان کے لیے کھل جاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ برائی جو ہے نا, وہ نیکی کو, جو بندہ برائیوں میں پڑتا ہے, ڈیزائرز میں پڑتا ہے, اس کے لیے نیکی مشکل ہو جاتی ہے, اور جو نیکی میں پڑتا ہے اس کے لیے برائی مشکل ہوتی ہے. یہ بڑی اللہ نے کہا, ان الحسنات یذہبن السیئات ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز فحاشی سے اور برائی سے روکتی ہے, اور فحاشی اور برائی کس سے روکتی ہیں؟ نماز سے. ایک بندہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, اللہ معاف کرے, ایسے زنا کے کام میں ملوث ہے, زنا کاری اور اس طرح کے کام ہے, اور پکا نمازی ہے, صحیح نمازی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. قرآن نہیں مانتا اس کو. یا تو اس کی نماز پھر وہ نماز نہیں ہے, پھر وہ صرف اوپر کی بس کچھ ایکسرسائز ہے جو کر رہا ہے. جو صحیح معنوں میں نماز وہ پڑھ ہی نہیں سکتا, قرآن کہتا ہے. اور جو بندہ صحیح معنی میں نماز ہے وہ زنا نہیں کر سکتا. نماز should actually stop you from, اور نماز نہیں روک رہی اس کا مطلب آپ نماز کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. There is a problem in your prayer, you need to improve that. توفیق ہوتی ہے, نیکی کی توفیق دیتی ہے, اور اس طریقے سے محرومی اور برائی جو ہے وہ انسان کو محرومی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں, وقت بھی ختم ہو گیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو بچانے کی جو ہے, خاص طور پہ جو بچانے کی اپنے آپ کو, ہمیں جتنے بھی ہم معاملات کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. اور خاص طور پہ ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے ایک بھائی نے یہ بات کی تھی, اور میں انشاءاللہ اس پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا جی آپ کو کیا مسئلہ ہے, محبت ہی تو ہے. دیکھیں جی بات آپ کی درست ہے, محبت ہی ہے. اصل میں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ پوری بات کہ محبت سے اسلام میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبت تو میاں بیوی کی محبت, اگر محبت میاں بیوی کی ہو تو پھر تو کوئی دوسری بات نہیں ہے.
اور اس طریقے سے محبت اگر والدین کے ساتھ ہو تو اس میں تو انسان کی اس میں کیا کمی ہے، سبحان اللہ، اس میں کیا کسی چیز کی، یعنی دس از سم تھنگ دیٹ از پریز وردی. ہمارا دین تو بلکہ میاں بیوی کی محبت، ہر وہ کام جس سے میاں بیوی کی محبت بڑھتی ہے ہمارا دین اس کو انکریج کرتا ہے، اس میں ثواب ہے. اور ہر وہ کام جس سے میاں بیوی کی محبت کم ہوتی ہے ہمارا دین اس کو منع کرتا ہے. لیکن آپ مجھے خود بتائیں، حقیقت میں ذرا اپنے آپ سے دل سے پوچھیں، واقعی جب ویلنٹائنس ڈے کی محبت کی بات ہوتی ہے تو کیا یہ اماں ابا کے ساتھ محبت کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ ہاں دوسری اماں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو رات کو 12 بجے جو اماں ہمیں یاد آتی ہے اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. ریئل اماں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے محبت کی بات. میاں بیوی کی محبت کی بات ہو رہی ہوتی ہے. میاں بیوی کی محبت کی بات میں کس کی محبت کی بات ہو رہی ہوتی ہے جی؟ بس وہ مسئلہ ہے ہمیں اس سے. تو یہ اسٹرامین کیا جاتا ہے. اسٹرامین کیا ہوتا ہے؟ اسٹرامین آرگیومنٹ ایسا آرگیومنٹ ہوتا ہے جو ایکچوئل میں ہم اس چیز کے مخالف کب ہے کہ محبت کریں. اللہ معاف کرے، کیا کوئی بندہ دیندار ہو کے محبت کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے یار؟ لیکن ہاں کس کے ساتھ محبت ہے ہمیں اس سے مسئلہ ہے. اور ویلنٹائنس ڈے میں ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، اف یو آر ایکچولی سنسیئر اور واقعی آپ کو پتا ہے واٹ از ایکچولی ویلنٹائنس ڈے، وی آل نو کہ اس میں وہ والی محبت کی بات نہیں ہے. دیٹ از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. یہاں پہ 2 نمبر محبت کی بات ہے، اللہ معاف کرے. جو اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں اس سے باہر والی محبت کی بات ہے. اور ویلنٹائنس ڈے میں محبتیں وہی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے. آپ کو پتہ ہی ہے سارے معاملے. میاں بیوی کم ہی ایک دوسرے سے، میاں بیوی کو روزانہ ہی محبت مل رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ ایک دوسرے سے. اگر وہ واقعی ایک دوسرے سے قریب ہیں تو ان کا ہر دوسرے دن فلاور مل رہا ہوتا ہے بیگم کو. مرد کو کیا ملتا ہے جی؟ مرد کو بڑا کچھ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن یہ جو دن ہے، یہ اس دن خاص محبتیں کس کو ملتی ہیں؟ اللہ معاف کرے. تو ہمیں مسئلہ اس سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے دین نے سیدھی سی بات ہے ہمیں محبت کرنے کا طریقہ سکھایا، اور یہ طریقہ ہمارے دین نے نہیں سکھایا ہمیں. ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے. یہ بھی بتایا کہ محبت کے اصول کیا ہیں. ہم کبھی بھی ڈیزائرز یا اسی طریقے سے اپنی یعنی اپنی ایموشنل نیڈز یا ایون سیکشول نیڈز یا کچھ بھی اس طرح کی نیڈز ہے ان کو ہمارے دین نے یہ نہیں کہا کہ تم جس طرح چاہو مرضی پورا کر لو. نہیں. ایون جب آپ اپنی وائف کے ساتھ ایک جسمانی تعلق بھی قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ لمٹس رکھی ہیں. آلدو آپ کو بہت زیادہ گنجائش دی ہے، بہت اوپن آپ کے لیے فلیکسیبلٹی ہے، وہاں پہ آپ جو مرضی چاہیں، دیٹس یور وائف، یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ود ہر. لیکن کچھ 1-2 چیزوں سے منع بھی کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو دیٹس ہمارا دین اس طرح ہے. تو اگین پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ معاف کرے یہ ایک نان مسلم وے ہے. اور آپ یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ تو نان مسلم شروع میں تھا اب تو یہ ہمارا پارٹ بن گیا. نہیں، کلچر کا ہمارا پارٹ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا. جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو کام ہوتے ہیں، دے ایکچولی کم ود دیئر ویلیوز، دے کم ود دیئر فلاسفی. کبھی بھی آپ ان کو فلاسفی سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی اب ویلنٹائنس ڈے سے مراد ہماری وہ ویلنٹائنس ڈے نہیں ہے جو ویسٹ میں منایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا پریکٹیکلی. آپ کو پتہ ہے یہ معاملات یہاں پہ بھی جو ویلنٹائن ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ویلنٹائن تھوڑی ہوتا ہے، آپس میں نہیں ہوتا. یہی میں نے بتایا، ماں باپ کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے تھوڑی ہوتا ہے محبت کی، اگر سمپل پیور محبت کی بات کریں. اللہ معاف کرے ایسا نہیں، وہ سیم محبت ہے، وہی والی. These things cannot be. So any action, any event that is borrowed from any civilization doesn't come free. It is laden with its philosophy. وہ اپنی فلسفی کے ساتھ آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو ہمیں اس کے فنڈامنٹل مسئلہ ہمیں اس سے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی ایسوسیشن اس کے ساتھ ہے. وہ ویلنٹائنس ڈے کی وہ کہانیاں مختلف ہیں، کنٹروورسیز ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ جی وہ ایک غلط تعلق تھا، وہ ایک سینٹ ویلنٹائنس تھا. وہ پوری ایک بار کنٹروورسیز ہیں، اس پہ آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. I don't want to go into the details. لیکن کہنے کا مطلب ہے یہ ہمارا نہیں، ہمارے لیے کافی ہے. آپ نے محبت کرنی ہے، میاں بیوی محبت کریں، روزانہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. لیکن اس طریقے سے محبت کرنے کا ہمارے دین نے طریقہ نہیں سکھایا. من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی خاص بات کو ایکوائر کرتا ہے اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ انہی میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی میں سے. تو اف یو وانٹ ٹو بی فرام امنگ دیم آپ کر لیں، بٹ پلیز ڈونٹ کال اٹ اسلام. آپ کہیں جی ٹھیک ہے جی ہم اسی کو فالو کریں، منہ سے کہیں یار، پھر مانیں. اگر آپ نے کرنا ہے، اگر آپ واقعی گناہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر کے گناہ کریں، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، کسی اور کو دھوکہ نہ دیں کہ نہیں یار یہ تو بڑی ریلیجیس، بڑی نیکی والی بات ہے. دس از جسٹ این ایکسکیوز اینڈ یو نو دیٹ اٹس این ایکسکیوز. You know it's an excuse. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.